کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہمارے دل دھڑکتے ہیں جو ہے ٹرکش عوام کے ساتھ. ہمیشہ جب بھی مشکل وقت ہمیں پڑا ہے، ٹرکی کے عوام ہو، ٹرکش گورنمنٹس ہوں، وہ ہمیشہ ہماری مدد کو آئے اور ہمیں بھی ان کی مدد کو جانا چاہیے. تو مدد کرنے کے چودھری صاحب جو طریقہ کار ہے نا، مدد کس طرح کی جاتی ہے؟ مدد کی جاتی ہے کہ آپ ان کو سامان جو اس وقت چاہیے، ٹینٹس چاہیے، ادویات چاہیے، اور ابھی تک خبریں آ رہی ہیں جو کہ بہت اچھا اقدام کیا ہے حکومت پاکستان نے کہ پاکستان سے کچھ ملٹری کے دستے وہاں پہ جا رہے ہیں، ڈاکٹرز، نرسز، کیونکہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. ابھی جو محترم شہباز شریف صاحب ہیں یا وزیر خارجہ ہیں، اب میری سمجھ سے کم یہ بالا تر ہے، ضرور جانا چاہیے. آپ کے پاس وقت ہو ضرور جانا چاہیے، پر مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کریں گے کیا؟ وہ جو آپ نے کوئی جتنے $1000 آپ کے لگنے ہیں اس ٹرانسپورٹیشن کے اوپر، ظاہر ہے جہاز جائے گا، وہاں پہ جہاز پارک ہوگا، ایک دن کا ٹرپ ہوگا، جو بھی آپ کا خرچہ مرچہ ہوگا. میرے خیال میں چودھری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ڈالرز ان کو بھجوا دیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ 8-10 خاندانوں کی مدد ہو جائے آپ کے اس بچت کی وجہ سے. تو وہاں پہ کیوں یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس وقت جو ٹرکش گورنمنٹ ہے، خاص طور پر پریزیڈنٹ ایردوان جو ہیں، وہ ڈیفینیٹلی میٹنگز کر رہے ہوں گے، وہاں پہ کر بھی رہے ہیں. پوری دنیا سے جو ریلیف اینڈ ریسکیو کے مشنز آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن ہو رہی ہے. تو وہاں پہ جانا کیا ضروری ہے اس موقع کے اوپر؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جانا تو چاہیے، لیکن دیٹ سون، یعنی ابھی اتنی جلدی جا کے کیا کرنا ہے؟ او بھائی آپ نے کہا 3000 سم تھنگ، وہ تو 5000 سے بھی بڑھ گیا. اور یہ ٹھیک بات ہے، کوئی ابھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے اور کتنے زخمی ہیں اور کتنے ابھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اور ارد گرد جو شام ہے اور دوسرے علاقے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. اور بڑا شدید زلزلہ تھا اور اس کے ابھی جھٹکے لگ رہے ہیں. تو پاکستان سے ان کی حمایت کے لیے، ان کی امداد کے لیے یہاں سے مہم جو ہے آرگنائز کرنی چاہیے تھی. بے شمار دوائیاں، بے شمار کمبل، بے شمار اور چیزیں جو ان کی چاہیے ان سے لسٹ لے کے یہاں کمپین چلا کے ان کو بھیجا جائے، جو 2-4-10 دن بعد یعنی اس وقت بندہ جائے جب کہ وہ انہوں نے ابتدائی جو ہے ریسکیو اور آپریشن مکمل کر لیا ہو اور ریلیف ورک جو ہے اس کی اور ریہیبلیٹیشن کی طرف جا رہے ہوں. تو اینی وے یہاں تو ڈراپ آف ہیٹ پر بھاگنا ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ کے وزیر خارجہ اس وقت واشنگٹن ہے، اس وقت ماسکو ہے، اس وقت وہ دبئی پہنچ گئے ہیں. اب وہ کراچی 2 گھنٹے کے لیے آئے تھے، پھر باہر نکل گئے ہیں، کیونکہ یہاں تو کام ہی کوئی نہیں، نہ یہاں کوئی غربت ہے، نہ مہنگائی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ماشاءاللہ نہ دہشت گردی ہے. وہ جب سے وہ ماشاءاللہ وزیر خارجہ بنے ہیں وہ تو اتنی زبردست اپنی وہ ٹریننگ کہہ لیں، انٹرنشپ کہہ لیں، جو کہ ان کے اوپر تبصرے تجزیے ہوئے، وہ تو پوری دنیا کے جو کوئی ایسا ملک نہیں ہے میرے خیال میں جس کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلق نہیں ہے اور وہاں پہ وہ جا نہیں رہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ترکیہ کے اندر جو بھی یہ سارے کا سارا ایک یہ جو زلزلہ آیا ہے، ہولناکی ہوئی ہے، یقینی طور پر وہاں پہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. جو بیسٹ پاسبل کام ہو سکتا ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ جب ترکی کو بھی ہے، شام کو بھی ہے، 1-2 اور ملکوں کو بھی ہوا ہے. ایگزیکٹلی نہیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں جہاں پہ یہ ان کا پہلا وزٹ ہے. ضرورت اس امر کی ہے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں یہاں پہ پاکستان کے اندر ان کو وہاں پہ بھجوائیں اور وہاں سے ان کو جن جو اشیاء کی ضرورت ہے، کمبلوں کی ضرورت ہے، ٹینٹس کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، اور وہ آپ دے سکیں، وہ جو آپ دے سکیں ان سے بات کریں کہ آپ کو کیا چاہیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. آپ کے پاس اپنی ساری کی ساری جو ہے جو تفصیل موجود ہو، ان کے سامنے رکھے کہ یہ ہم نے کام کیا تھا. جو ہماری ایکسپرٹیز ہے 2005 کے زلزلے کے بعد، ظاہر زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس جو انگیج رہے وہاں پہ، تو ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں. بجائے خود آپ نے جہاز لے کے چلے گئے وہاں پہ، ظاہر ہے پروٹوکول لگے گا، آپ سے ملنے کے لیے وقت نکالے گا. وہ ایک ملک کا وزیر اعظم جا رہا ہے تو پھر وہ ٹرکش جو پریزیڈنٹ ہے ان کو بھی آنا پڑے گا. جی تھینک یو ویری مچ، آپ آئے، آپ نے ہمارا حال پوچھا. تو کیا میرے خیال میں ضرورت نہیں. مطلب ہے کہ ان کا تو حال یہ ہے، معاف کرنا، جڑا پنجابی سے کہی کڑی دی فرصت نہیں، کوڈی دا کام نہیں جی. پھر انہوں نے کہا جی وہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس چیز کا؟ تو وہ کہا ساڑیاں آنیاں جانیاں دیکھو. تو پہلے اے پی سی اناؤنس کر دیے کہ 7 فروری کو کریں گے، پھر اس کو خود ہی آگے ڈال دیا، 9 فروری کر دی ہے آج کہ جی اب وہ دورے پر جا رہے ہیں. تو یعنی لیکن چوہدری صاحب اس سے جو سب سے اہم بات یہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ہماری جیب میں ہے کیا؟
ہم تو ڈیفالٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں خدا نخواستہ. ہمارے اب تو 3 ارب کے قریب آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں. خود جو محترم شہباز شریف صاحب نے حال ہی میں جب یہ گئے 5 فروری کو اے جے کے اسمبلی کو وہاں پہ ایڈریس کیا, تو وہ کیا بتایا انہوں نے کہ ہمارا کیا ہے اور آئی ایم ایف ہمارے سے کیا پوچھ رہا ہے, کیا ہم سے ڈھونڈ رہا ہے. بہت مالی چیلنجز ہیں اس وقت میں بات کر رہا ہوں. اسلام آباد میں آئی ایم ایف کا وفد ہر کتاب دیکھ رہا ہے, چاہے وہ کامرس کی ہے, چاہے وہ فائنانس کی ہے, چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے, چاہے وہ پاور سیکٹر کی ہے. ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے, ایک ایک دھیلے کی جو سبسڈی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. اسی طرح خرم دستگیر صاحب سینئر ممبر آف دا کیبنٹ ہیں, وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا جس کے ساتھ بھی ہم بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کریں نا, تو پھر ہمارے پاس آئیں. بالکل بیل آؤٹ نہیں آ رہا, صحیح بات فرما رہے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب نے بھی ریسنٹلی کہا تھا کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہمیں پہلے اپنا گھر درست کرنا پڑے گا. یو مسٹ پٹ آور ہاؤس ان آرڈر فرسٹ. آور ہاؤس از ناٹ ان آرڈر. آج ناظرین تمام اخبارات اٹھائیں, خاص طور پر ان کے جو بزنس پیجز ہیں جس کے اوپر معیشت کے حوالے سے خبریں چھپی ہوتی ہیں, تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, ہمارے حالات و واقعات کیا ہے. ہمارے پاس اگر وافر مقدار کے اندر پیسے ہوتے, کوئی ڈالرز پڑے ہوتے, تو ہم کو 8-10 ملین کو 20-25 ملین ہم بالکل ان کو ایئر مارک کر دیتے کہ یہ ہم ٹرکی بھجوا رہے ہیں, ترکیہ عوام کے پاس یہ پیسہ جا رہا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے, جا کے آپ چیک دیتے, کوئی گفٹ دے کے آتے. اب صرف آپ نے وہ آپ والی بات چوہدری صاحب کی آنیاں جانیاں. اب اس دورے کا مقصد آپ ٹیلی فون پہ ان سے بات کریں, آپ کی بات ہو گئی ہے جو ہے بالکل آپ نے ہمیں بتا دیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں دوبارہ سے یہ بات دہرا دیتا ہوں, پاکستان کی گورنمنٹ اکراس دا بورڈ, کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی, پاکستان کے تمام ادارے ہوں, پاکستان کی عام عوام ہو, ہمارے دل ترکیہ عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے, ہمیشہ ترکی ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے ہر مشکل وقت کے اندر, اور ہم بھی پوری کوشش کریں گے. اس موقع کے اوپر چوہدری صاحب میری نظر میں جو کام ہونا چاہیے تھا, ایک تو یہ کہ پہلے پوچھیں ان کو ضرورت کیا ہے. تو پاکستان کے اندر آپ کو اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیں, کوئی کمپین لانچ کریں, تاکہ لوگوں سے آپ کچھ فنڈز وغیرہ اکٹھے کر سکیں, یا لوگ مہیا حضرات سے بات کر سکیں, وہ کچھ پیسے ویسے اکٹھے کریں, کیونکہ حکومت کے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. جی چوہدری صاحب. جی بھائی, ان کے حال پر چھوڑ دے. انہوں نے 3 بڑے نقصانات کیے ہیں. ایک, جو پاکستانیوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹس کھول رہے تھے اور وہ $4 بلین کو کراس کر گیا تھا 9 اپریل کی, اگر آپ فگر لیتے ہیں, اور اب تک انہوں نے $15-20 بلین تک چلے جانا تھا, جو پاکستانیوں نے پاکستانی بینکوں میں ایک ویل ورڈڈ ایک فول پروف اسکیم تھی. پھر دوسرا انہوں نے نقصان یہ کیا کہ پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا جو سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل ہو رہا تھا, ساری ہو چکا تھا, اس کو کینسل کر دیا. تیسرا یہ آئندہ بھی ان کو نہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. پاکستانی 1 کروڑ باہر ہیں, ان میں سے 90% جو ہے اس گورنمنٹ سے نال ہیں. وہ اپنی ریمیٹنسز جو انہوں نے بیئر منیمم بھیجنی ہے وہ وہاں تک لے آئے, باقی لے کے نہیں آئے سوائے. تو ابھی خان صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو تھرو آؤٹ دی ورلڈ یہ کال دے رہے ہیں کہ آپ نے $30 بلین جو ہے کچھ انویسٹمنٹ کے طور پر پاکستان کے اندر پروجیکٹ میں اور باقی ڈپازٹ کی طرف یہ کرنا ہے. جس وقت الیکشن کے بعد پی ٹی آئی گورنمنٹ بناتی ہے تو 60 دن کے اندر پاکستان کو آپ نے اقتصادی طور پر جو اس تباہی بربادی میں انہوں نے دھکیل دیا ہے, تو ہم نے آپ کو واپس لے کے آنا ہے. اور یہ ان کے انیشیٹوز تیار ہے اور پاکستانی ان پر اعتبار بھی کرتے ہیں. آپ بھی ہر ایک سے, آپ وہ نوید وڑائک سے لے کے جتنے بھی پاکستانی ہیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ, آپ ان سے ان ٹچ ہے. یو کین ویریفائی. بالکل ان لوگوں کا تو ایجنڈا ہی کوئی اور ہے.